نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے اور آپ کی جائز خواہشات کو پورا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اللہ پاک نے عورت کی تخلیق مٹی سے کیوں نہیں کی؟ عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ کیا مرد کی ایک پسلی عورت سے کم ہوتی ہے؟ سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے اور اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ یہی ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہوگا اور آج ہم آپ کو عورت کی تخلیق کی ایمان افروز حقیقت بتائیں گے۔ ناظرین، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ روایات میں آتا ہے جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ زمین سے ایک مٹھی مٹی لائیں۔ حکم خداوندی کے مطابق حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آسمان سے اتر کر زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی تو پوری روئے زمین اوپری جلد چھلکے کی مانند اتر کر حضرت عزرائیل علیہ السلام کی مٹھی میں آ گئی، جس میں 60 رنگوں اور مختلف کرنیتوں والی مٹیاں تھیں، یعنی سفید، سیاہ، سرخ، زرد رنگوں والی اور نرم اور سخت، تلخ، نمکین اور پھیکی وغیرہ کیفیت والی مٹیاں شامل تھیں۔ کچھ عرصے بعد اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے عورت پیدا کی جن کا نام حضرت حوا رکھا۔ حضرت حوا دنیا میں تشریف لانے والی پہلی عورت تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم کا یہ فرمان ہے کہ جو شخص اللہ پاک اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے اور خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ انہیں پسلی سے پیدا کیا گیا ہے اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ سب سے اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو تم اسے توڑ دو گے اور اگر اسے اس کی حال پر رہنے دو گے تو وہ ٹیڑھی رہے گی، لہٰذا خواتین کے بارے میں بھلائی کی وصیت قبول کرو۔ ناظرین، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے معاملات میں عورتوں اور بچوں کا حکم ایک رکھا، جیسے بعد جماعت نماز کا مسئلہ ہو یا جمعہ کا مسئلہ وغیرہ، تو شاید اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ بچوں کی طرح نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ناظرین، اسی طرح قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، مرد عورتوں پر نگہبان ہے، عورتوں کی ضروریات، اس کی حفاظت اور کئی دیگر امور میں مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے، اور یہ خود اللہ پاک نے فرمایا گویا کہ عورت رعایا اور مرد بادشاہ ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت اللہ رب العزت نے لازم قرار دی ہے۔ اس لیے ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے حقوق ایک جیسے نہیں بلکہ مرد کے حقوق عورت سے زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی اور ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضے کے عین مطابق ہے۔ ناظرین، علماء نے اس نقطے پر بحث کی ہے کہ ہر انسان مٹی سے بنتا ہے یا انسان اول حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنے ہیں۔ یہاں بات یہ ہے کہ پہلے انسان مٹی سے بنے ہیں اور باقی انسانوں کے بارے میں مٹی سے بنا ہوا اس لیے کہا جاتا ہے کہ مٹی سے ہی غذا کھا کر نطفہ بنتا ہے جو انسان کی تخلیق کا باعث ہے۔ بعض مفسرین نے یہ موقف تیار کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح بعض کے مطابق مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ رب العزت نے مرد کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی ہوئی مٹی سے نہیں کی بلکہ انسان کی پسلی سے کی۔ میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اس لیے نکالا تاکہ عورت کا تقدس اور پردہ قائم رہے، فرشتوں کو بھی خبر نہ ہونے پائے کہ زمین کی لائی ہوئی اس مٹی سے عورت کی تخلیق ہوئی، یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی اس کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت حضرت حوا اسی مرد یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے نکلی جس کی وہ منقوطہ کہلائیں، یعنی جن کے نکاح میں آئیں۔
اب بات آتی ہے پسلی کی، عورت کہ پسلی سے ہی کیوں عورت نکلی؟ ٹیڑھا پن وہاں سے ملا، یہاں بھی حکمت ہے۔ خالی بات نہیں، انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک پارٹس پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں، یعنی پسلی سے پیدا کرنا بھی اللہ رب العزت کے ہاں حکمت تھی، یعنی عورت ایک ڈھال ہے ان نازک پارٹس کے لیے۔ تو اللہ پاک نے عورت کو پسلی سے نکال کر یہ نہیں بتایا کہ عورت میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس نے عورت کو پسلی سے تخلیق کر کے یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بھی بن سکتی ہے۔ عورت ماں، بہن، بیٹی اور بیوی ہے۔ کسی کی عزت کو مت اچھالیں، جتنا ہو سکے ہر بات میں مثبت پہلو تلاش کریں۔ ناظرین، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر عورت اس مرد کی پسلی سے پیدا کی جاتی ہے جس سے اس کا نکاح ہوتا ہے۔ احادیث اور مفسرین کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں اور کوئی حقیقت نہیں۔ یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے کہ مرد کی پسلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے اس وجہ سے کہ مرد کی پسلی سے عورت پیدا کی گئی۔ یہ بات بھی غلط ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی تخلیق اور کچھ لوگوں کا یہ یقین بالکل غلط ہے کہ مردوں کی پسلی عورتوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے پیدا ہوئی تھی، اس لیے مردوں کی ایک پسلی عورتوں سے کم ہوتی ہے، مگر یہ سچ نہیں۔ میڈیکل سائنس کے مطابق لوگوں کی اکثریت کے پاس پسلیوں کے 12 سیٹ یعنی 24 پسلیاں ہیں، چاہے ان کی جنس مرد ہو یا عورت، لہٰذا مرد اور عورت کی پسلیوں کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ مگر بعض حالات کے ساتھ بھی اگر کوئی شخص میڈیکلی انفٹ ہے تو اس کی پسلیوں کی تعداد کم یا زیادہ ہو سکتی ہے۔ لہٰذا عام انسانوں کی پسلیوں کے 12 سیٹ ہونے یعنی 12 پسلیاں اور عورت اور مرد کی پسلیاں برابر ہوتی ہیں، مگر یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کو مرد کی پسلی سے پیدا فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملیں گے کل ایک نئی ویڈیو ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔